حاجی شخصیت کا جو موضوع ہے، جن کے بارے میں تذکرہ ہے، ان کا نام ہے حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور عارف کامل بھی، اور اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا، اور بہت سے اہل طریقت کے مرشدین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ شریعت و طریقت پر یکساں عمل پیرا رہے، اور اس قدر قناعت پذیر تھے کہ خشک روٹی پانی میں گول کر کھا لیا کرتے، اور فرماتے کہ خشک روٹی پہ راضی رہنے والا کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے کہ تو اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکین رکھتا ہے، لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ مرتبہ کیوں عطا کیا گیا ہے۔ اور جب آپ بہت ہی بھوکے ہوتے تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچ جاتے اور جو میسر آتا کھا لیتے، اور خواجہ حسن بصری کو بھی اس بے تکلفی پر بہت خوشی ہوتی۔ آپ کا ایک مقولہ ہے کہ شب و روز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں بھی کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو اور ہرس کو ترک کر دو، اور پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے کبھی کسی سے اپنی ضرورت کا ذکر نہ کرنا، اور اگر تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو غنی ہو جاؤ گے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو دونوں جہانوں کی سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ دینار و درم پر نظر ڈالنے سے یہ چیز زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ ایک دن آپ قطبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ادنا لباس میں تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اونی کپڑا کیوں پہنا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف اور حالت فقر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کا پہلو نہ نکل آئے۔ ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بہت مسرور دیکھ کر فرمایا کہ تم کس شے پر فخر کرتے ہو، اس قدر خوش ہو، کس چیز کی وجہ سے تمہیں یہ زیادہ خوش رہتے ہو تم؟ کیونکہ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے 200 درم میں خریدا ہے، اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سے سب سے بدتر ہے، پھر بھلا تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ خدا شناس ہیں؟ آپ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیرت زدہ اور گمسم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، اور کبھی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور سچے کو اس وقت تک سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک بیم و رجا کا پلہ مساوی نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ خیر الامور اوسطاً، ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔